حکیم عبدالعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نا ایک انجینئر مرید ہو گیا. سب کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، اس کو بھی تھی. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، میاں جی تسی تے کسی روڈ 'چ بھی جا کے بہ جاؤ گے نا، لوکاں نے اتھے بھی آ جانا. جی تسی مینوں اجازت دو تو میں نقشہ نہ بناواں، ایتھے کوئی پلازا بنائی. آپ نے فرمایا نہیں یار اسی پلازا نہیں بنانا. اس نے کہا کیوں حضرت، کوئی شریعت میں ممانعت ہے پلازا بنانے کی؟ فرمایا نہیں، اگر حلال کا ہو تو بناؤ. اس نے کہا پھر حضرت آپ نے کیوں نہیں بنانا؟ اب فرمانے لگے یار اسی اپنے وڈیاں کو گل سنی اسی تاں نہیں بنانا. وہ انجینئر آگے سے عرض کرتا ہے، حضرت زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں راگ بدلے گئے. ہو سکتا ہے جو آپ نے بات سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو، نیا دور ہے. آپ نے فرمایا نئے دور کو چھوڑ قیامت تک بھی یہ بات ٹھیک ہی رہے. عرض کرتا ہے حضور کی سنیا کہ اپنے وڈیاں کو پلازا نہیں بنانا. سنو جنہیں یہ فکر تھی کہ لے کے جانا کچھ نہ کچھ. عرض کرتا ہے حضور کیا سنا ہے آپ نے اپنے بڑوں سے؟ فرمایا اسی اپنے وڈیاں کو سنیا کہ پلازا نال نہیں لے کے جان دندے، تے جڑا نال ہی نہیں کھڑنا تے پھر انہوں بنانا کانوں اسی تے وہی بنان دے جڑا نال لے کے جانا. دھیان کریے مارے نہ جائیے، دھیان کریے وہ بھی اکٹھا کریے جڑا لے کے جانا ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اکٹھا ہی نہ کرو. میری اپنی بار گڈی کھلوتی تھی تو میں تانوں کہا اکٹھا ہی نہ کرو، بس اتنا کرنا یہ حلال کا اکٹھا کرنا، حرام کا اکٹھا. دوسرا یاد رکھنا جانا صاحب کی بارگاہ میں. میں کہتا ہوں حضرت جی نعت خان بابے پھر میرا غصہ کر کے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نعت خانوں کا نقیبوں کا دین اور ہے، لیکن جو دین اللہ کے رسول لے کے آئے تھے وہ اور ہے. انہوں نے آپ کو یہی کہہ رکھا کہ ودن کاکھ بھی نہیں ہونا ہے. جاندے ہیں فرشتیاں نے تہاڈے گلیاں چ ہار پانے نے تے لینڈ کروزر تے تانوں بھا کے سیدھے جنت چ لے جانے. بڑا سخت دن ہوگا، سخت ترین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جیسے حضرت آپ پائے پڑے ہیں پورے سیالکوٹ میں سڑکاں باوی پریشان رہے ہو، تسی بھی رہے ہو اسی بھی رہے. کافی دیر پہلے حضرت اسی طرح نا ہمارے فتح گڑھ روڈ پہ پائے پڑے تھے. بہت پرانی بات ہے حضرت، مجھے یاد ہے حضرت جی میں اتنا بڑا نہیں تھا، بڑی بھی عمر ہوگی تو 14-15 سال ہو گئی. وہ مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے کے لیے بھیجا، اور مجھے یاد ہے میں سٹیل کے ڈول میں دہی لینے گیا. وہ پائپ ڈل چکے تھے، انہوں نے وہ گڑے وغیرہ نا بند کر دیے تھے، لیکن سڑک نہیں تھی، مٹی تھی. وہ بارش برسی تھی، وہ میری توجہ نہیں رہی، وہ میرا پاؤں کیچڑ پہ آیا اور پھسل گیا اور میں نیچے گر گیا. سارا دہی زمین پہ گر کے نا میں بہرحال اٹھا دے تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے میں رو رہا تھا. میرے چچا جان آ گئے، مجھے دیکھ کے نہ روتے، کہتے ہو سلیمان کیوں رونے ہیں؟ میں چچا جی دہی روڑ گئے. کہتے نہیں یار روڑنے والی شاید ہی روڑ گئی، یہ جو رونے والی کیڑی گل ہے، چل اٹھ گھر آ. میں نے ابو جی نے مارا. انہوں کہنے لگے نہیں یار تینوں دہی روڑن تو نہیں ماردا ہے کم از کم. میں دہی روڑن تو نہیں مارنا، انہوں نے مینوں اس گل تو مارنا ہے، تینوں پتہ جو ہی چکڑ تو پیر ویکھ کے کیوں نہیں رکھے ہے. بڑی پرانی بات. جیسے میں نے اب بھی میں نے لاہور کے لیے نکل رہا ہے، طویل سفر ہے، اللہ بہت کچھ یاد کروا دیتے ہیں. مجھے حضرت جی کئی سالوں بعد یہ بات یاد آ گئی اور میں بڑا رویا. رویا کس بات پہ؟ میں نے کہا مولوی سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانے ڈرن ڈیا ہے کہ اتنے تے سارا کچھ روڑ بیٹھے ہیں، وہ سامنے کیویں جانا ہے؟ اور جانا ہے سامنے سامنے جانا. سامنے 10 بندے آ ایک ہی کر رہا ہے، 10 بندے آ ہے. اب دیکھیں نا حضرت جی آپ بھی یہ سال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، میں بھی ٹھیک ہے. یہ اب لکھ لیا گیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نوٹ کر لیا. اتوار کا دن ٹھیک ہے جی، شفیدہ پٹھا جناب مسجد سلیمان مصباحی دا بیان اسی سارے نے بیٹھ کے سنیا. علامہ صاحب سن، علامہ صاحب سن، نوید صاحب نے نعت پڑھی. یہ نوٹ ہو گیا. اب ہوگا کیا؟ اللہ پاک ہمیں دکھا کے نہ پوچھیں گے بندیا ختم تے پہنچیا سن؟ جی اللہ پہنچیا. اچھا ختم فرض سی کہ نہیں؟ فرض تے نہیں مالک، واجب تے نہیں سی؟ نہیں مالک واجب بھی نہیں سی. یہ سنت تے نہیں سی؟ نہیں مالک سنت بھی نہیں سی. تے کی سی؟ اے اللہ پاک نفل سی. اچھا نفل واسطے تو پہنچ گیا تے جدوں فجر اسی بلایا سی ادوں کیوں نہیں آیا ہے؟ نفل واسطے تو پہنچ گیا، تینوں بندے نے بلایا تے تو پہنچ گیا. کوئی فجر اسی بلایا سی کیوں نہیں آیا؟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ. ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. یا اللہ تیرے بلایا کیوں نہیں آئے,
تے بندے دے بلایا کیوں ڈر گئے سی؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، میں بری ذمہ ہو گیا، اس کا جواب آپ نے تیار کرنا ہے، اس کا جواب آپ نے اللہ کو اس دن کیا دینا ہے کہ بندے دے بلایا کیوں گیا تے میرے بلایا کیوں نہیں؟ اچھا میں نے لوگوں کو یاد رکھنے کی قبلہ صاحب دیکھا، میں نکاح سے بڑا گریز کرتا ہوں، میں کہ نکاح کچھ نہیں کار ہوتے نہیں، تعلق اس طرح کے ہوتے ہیں، جانا پڑ جاتا ہے، میں ٹر گیا، نکاح ہو گیا، کھانا شروع تھا، میں ذرا کھانا نہیں کھاتا، جو میں گریز کرتا ہوں کھانا سے بڑا زیادہ، کیونکہ میں نے سادہ سا کھانا ہوتا ہے، اور میں اٹھ کے نا آلے خانہ سے معافی مانگ رہا، دیکھو لوگ کہاں کہاں تک چلے گئے ہیں، ایک بندہ صرف نکاح پہ نہیں پہنچ سکا، لیٹ آ گیا، پھاٹک بند تھا، ہمارے شاہبہ روڈ نا وائٹ پیلس میں نکاح تھا، پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے وہ نکاح میں شامل نہیں ہو سکا، لیٹ ہو گیا، تو آگے نا وہ جو لڑکی کے والد تھے معذرت کر رہے ہیں حضرت صاحب معافی دے چڑی ہو، میں ذرا نکاح شامل نہیں ہو سکا، میں واہ بندیا آ گئے ہیں، لیٹ آئے ہیں، بندے کو معافی منگنے ہیں، 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال تیری عمر ہو گئی، روز تجھے رب اپنے گھر سے 5 آوازیں دیتا ہے، تو آج تک نہیں گیا، کبھی اس سے بھی معذرت کی؟ یہ تو بیٹا باتیں کل ہوگی، آج رسیاں دراز ہیں، آج ہماری رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہیں، چل بندیا دیکھاں گے اس دن پھر، آج ہماری رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی گئی، دراز کر دی گئی، ہاں باتیں اس دن ہوگی، باتیں اس دن، مسلم شریف کی روایت، بس جی جو ذہن تھا میرا پورا ہو گیا، طویل روایت ہے، میں مفہوم بیان کروں گا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے جو ایک ایک نعمت بندے کو دی ہوگی اللہ ایک ایک کر کے یاد کروائیں گے، بندے سے دی، بندہ عرض کرے گا دی، منوان نہیں، مفہوم ہے حدیث کا، تجھے کھانا بھی وافر مقدار میں دیا، تجھے نوکری بھی اچھی دی، تجھے گھر بھی اچھا دیا بھی اچھی لوکیشن میں دیا، بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، ایک ایک نعمت جو اللہ نے بندے کو دی ہوگی، ایک ایک نعمت اللہ بندے کو یاد کروا کے پھر پوچھیں گے بندے تو پھر بھی مجھے بھول گیا، بندے تو پھر بھی مجھے بھول گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں رب کریم میں نے تجھے بھلا دیا، محبوب فرماتے پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، جا پھر آج میں نے تجھے بھلا دیا، اور لکھا ہے کہ اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا، اس لیے حضرت جی کل یہ بھی ہوتے ہی جتھوں میں ٹرے ایسا آج ویلا ہے جی یار آؤ یاد کریے ماں، آؤ اپنی نمازاں پوریاں کریے، میں پتہ پھر قبلہ صاحب سڑے دل کا میں کی کہنا مگر نہ یار او مالک نہ کوئی تے پرید نبھاؤ، اللہ نبھانے والوں نے بڑی نبھائی، کوئی تے مالک نہ پرید نبھاؤ، یہ حضرت جی اذان سن کے مسجد چ نہیں نہ آنا، پھر آج تو بعد اینج کرو کہ تو ختم دا سنے آیا نا صاف نہ کر چلی بھئیو بھائی گل سن مینوں میرا اللہ بلائے تے میں کدی مسجد تے نہیں آیا، ایڈا تیرے ختم تے میں مسجد جا کے ہم کرا بڑا جا کوئی تو پریت نبھاؤ نا، کم از کم کل ہی اگا جا کے عرض کریں گے لے رب کریم جے تیرے بلایا میں مسجد نہیں نہ آیا ہے تو ویکھ لے میں گیا کوئی بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا، آپ سے کرنا بھی نہیں چاہیے، غلط بات ہے یہ، پھر بس میں اتنی کہہ کے ہاتھ جوڑ کے بات ختم کرنے لگا ہوں، یار پھر ایک ہی ہویا اللہ نو نا تے بندے نو ہاں، ایک ہی ہویا پھر یہ کیا ہوا اللہ نو نا بندے نو ہاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت وہ اور خلیل ہیں جی اللہ کے، اللہ نے خود کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے خلیل ہیں ابراہیم، وہ لکھا جب آپ کے پردہ فرمانے کا وصال کا وقت قریب آیا تو ملک الموت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا، عرض کی اللہ خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے، آپ نے فرمایا میری طرف سے جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، کہ جان نکلنا کو سوکھا کام تو نہیں، بڑا تکلیف دیا ہمارا، تو وکری بات ہے حضرت جی ہمارے اسٹیجوں سے یہ باتیں غائب ہو گئی، اسی تو جنت دا چڑھے رہے ہیں سارے، جان کو نہیں خاتمہ بالخیر ختم ہو گئی ہمارے اسٹیجوں سے یہ باتیں، کہا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، ملک الموت علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں رب کریم آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا،
آگے سے اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میری طرف سے میرے خلیل کو کہنا اگر یہ قاعدہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا شادی کوئی نہیں چھڑی منگنی کوئی نہیں چھڑی سالگرہ کوئی نہیں کہاں سنیا آیا سی اتنے پہنچے حضرت یا روز 5 بار اللہ کے گھر سے حضرت آواز اٹھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر روز 5 بار اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ روز 5 بار اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح شادی چھڑی کوئی نہیں الف آیا سیں تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینو بھیجیا سی کستوری خریدنے تے رنگ جوین دا پا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہیں آؤ آج وقت ہے اپنی نمازاں پوریاں کری یہ تے بڑا اوکھا دن ہونا جی پتر بہت اوکھا دن سورج سوا نزے تے زمین تانبے دی ہر بندہ ہے تے گرمی کا کھنی پتر باریاں کھلیاں نے بڑے بڑے پکھے لگے زمین دی ایسولے کانڈ سورج دی ایسولے زمین نال کانڈے کانڈ وہ دن مبوح فرماندے نے منہ زمین نال ہوئے گا سوا نزے تے ہوئے گا ہر بندہ ننگا ہوئے گا ایڈا سخت دن ہوئے گا ایڈا سخت دن ہوئے گا ایتھے تے تی لنگے جنی دیر سان لبنی باندھنا یہی ویہنی کوئی نہیں چھڑ دے محبوب فرماندے نے ننگے ہون گے سارے ننگے لیکن اس دن حیبت الہی اللہ دے جلال دے عالم ہوئے گا کہ کسے بندے چینی جرت بھی نہیں ہوئے گی کہ سجے کھبے کھلوتے بندے میں دیکھ لگا اور پتر اتنا سخت دن ہوگا محبوب فرماتے ہر بندے کو اپنے اعمال کے مطابق پسینہ آئے کسی کو گھٹنوں تک کسی کو ٹخنوں تک کسی کو گھٹنوں تک کسی کو ناف تک کسی کو سینے تک کسی کو گردن تک کسی کو ٹھوڈی تک کوئی یہاں تک ڈوبے گا کوئی ناک تک ڈوبے گا پورا پورا ڈوب جائے گا میرے محبوب فرماتے ایک عورت ہوگی جس نے اپنی گود میں بچہ اٹھا رکھا ہوگا اس کا پسینہ یہاں تک آئے گا تو وہ کیا کرے گی وہ اپنا بچہ نیچے پھینکے گی اور اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی جب وہ اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہوگی نا تو وہ تھوڑا سا پسینے سے باہر آ جائے گی اور وہ اپنے بچے پہ کھڑی ہو کے کیا کہے گی میں کامیاب ہو گئی اتنا سخت دن اتنا وہ سخت دن ہوگا 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا آج تیاری کریے پتر آج معافی مانگ لئیے اپنے مالک آج معافی دینا جائے آج اپنے معاملے سارے کر لئیے آج اپنے معاملے کور کر لئیے میں 1992 میں نا میری خالہ کی شادی میں شادی 1992 میں 1984 8 سال کا تھا میں اس شادی پہ نہ میری امی تھی نہ میرے ابو تھے دونوں حج پہ گئے ہوئے تھے اس لیے دونوں طرف سے حضرت جی مہمان خصوصی میں ہی تھا خالہ کی شادی ہوئی بھی میرے چچا جان سے شادی ہو گئی 1992 میں یہ 2019 میں یا 20 میں مجھے خالہ کے گھر جانا ہوا وہ شادی کی فلم لگا کے بیٹھے تھے حضرت جی میں نے سن 2019 میں یا 2020 میں بیٹھ کے جو 1992 4 دن میں نے کیا نا میں دیکھ رہا تھا جب خالہ کا تیل تھا میں نے کیا کیا پہنا میں دیکھ رہا تھا جب چچا کا تیل تھا میں نے کیا کیا پہنا میں دیکھ رہا تھا جب چچا کی بارات تھی اس میں شربالہ میں بنا تھا میں نے کیا کیا پہنا تھا میں دیکھ رہا تھا ولیمے پہ کیا کیا پکا تھا میں سب دیکھ رہا تھا میں نہ ڈریا میں نے کہا اے مولوی سلیمان اور 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر اودے کول کی نہیں پیا 4 دن تو جو کیتا تیرے کول تیرا ریکارڈ پیا تو کی کھادا تو کی پیتا تو کی پایا تیرے کول تیرے 4 دن دا ریکارڈ پیا تے اودے کول نہیں پیا دا کوئی بھائی جی پیا دا سارا
اور وہ قرآن میں کہتا بھی ہے یوم تبل السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے حضرت۔ بڑے بندے میں نے تیرے پردے ڈالے، تجھے بڑا کا معافی مانگ لے، تجھے بڑا کا باز آ جا، تجھے بڑا کا توبہ کر لے، لیکن تو نے توبہ نہیں کی۔ لیکن یوم تبل السرائر، آج راز کھولے جائیں گے، آج پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ وہ جو تو چھپ چھپ کے کیا گیا کرتا تھا آج سب کو بتایا جائے گا۔ آج تیرے ہاتھ بولیں گے، آج تیرے پیر بولیں گے، آج تیری زبان بولے گی، آج تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ اج ویلا ہے جی مولوی سلیمان باز آ جائے، مولوی سلیمان اج معافی مندا جے۔ حضرت بہلول دانا اور ہارون رشید کا دور، حضرت ہارون سیر کے لیے نکلا، مختصر قافلہ رک گیا۔ اس نے پوچھا ہے قافلہ کیوں رک گیا؟ کہ آگے سڑک کے بیچ میں حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا ہاتھی نیچے بٹھاؤ، نیچے بٹھایا۔ جا کے پوچھتا ہے بہلول تو ویرانوں میں رہنے والا کلندر مجذوب آدمی ہے، تو بازار کیا کرنے آ گیا؟ حضرت بہلول ہارون کو دیکھ کر کہنے لگے بڑا ضروری کام کرنے آیا ہوں۔ ہارون کہنے لگا تو بازار کے بیچ میں بیٹھا ہے، تو کیا ضروری کام کر رہا ہے؟ حضرت بہلول فرمانے لگے میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ایتھے تے ایک نشہ نہیں مان، وہاں کئی نشے، لباس کا نشہ، سیٹ کا نشہ، پروٹوکول کا نشہ، بادشاہت کا نشہ۔ اس کو فقیر کی بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ آگے سے پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ مانتا ہے، وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ بات آئی گئی ہوئی۔ پھر ایک دن ہارون جا رہا تھا، کیا دیکھتا حضرت بہلول قبرستان بیٹھے، بڑا حیران ہوا، خود ہی قافلہ رکوایا۔ آ کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار آج قبرستان، یہ کیا؟ حضرت بہلول فرمانے لگے ہارون جگہ ہی بدلی ہے، جو کام وہاں بیٹھ کے کر رہا تھا یہاں بھی وہی کر رہا۔ ہارون کو بھول گیا۔ اس نے کیا کہا کام؟ اس نے کہا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا۔ اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں وہ بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے۔ آج منڈا جائیا، آج پتر انہوں منا لو۔ ایمی 60-70 سال نے پتر وہ دے لیے سی اپنی آخرت خراب کرنے لگے ہیں۔ نہیں یار، اپنی نمازاں پوریاں، اپنی نمازاں پوریاں، قرآن، ذکر، فکر، صدقہ، خیرات، معافی، پردہ، نرمی، سینہ صاف پاک، والدین کی خدمت ہے۔ اور میں والدین کیا ہے، صرف والدہ نہیں کیا کوئی، والدین ہیں۔ ایتھے بھی حضرت جی بڑی ڈنڈی ماری، اور دا رزلٹ کی کٹے ہے، والد بیچارہ میرے معاشرے چ رہی کا ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، نہ مرن کدی کسی دیا ماما۔ میں تو اتنے ایک سپیکر پڑھ لیا، میں ابو پھر مرجن سارے نہیں، میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو یہی کہنے بھائی جڑے سامنے بیٹھے نے ماں والے بھی تے پیو والے بھی نہیں، تو ہے کیوں کہنے نہ مرن کدی کسی دیا ماما؟ این کہہ نہ مرن کدی کسی دے ماں پیو، یہ تو کی ڈنڈی لگا مارن؟ یہ مطلب پیو مرجن سارے ہیں، کوئی کہندا نہیں پوت گھر آ ماما جی مرجن، یہ بھی جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ حضرت صاحب پیو والد بیٹھے تھے، پتر گھر نہ آئے تے نیندر پیندی ہے، بکواس کر دے ہو تسی۔ انہاں بچیاں نوں اے سکھایا جے کہ تیرے پیو نوں تیرے نال ککھ بھی نہیں ہے، واحد ماں ہی ہے کہ تو گھر نہ آئے تینوں نیندر نہیں پینی کوئی۔ میں تو نہیں پڑھنے دیتا کسی کو، میں تو جھوٹ بولنے لگا، اور کسی کا نہیں حضرت، میں اپنی بات کروں گا۔ اب تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے، سفر پہ جاؤں گا رات کو میں نے 3 ساڑھے 3 روز کی روٹین ہے حضرت میری، رات کی میں 3:30 نکال رہا ہوں۔ جتنی دیر حضرت جی والد سے کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت، میں نے آ کے دروازہ کھولا ہے اور والد صاحب حضرت جی تصویر لے کے سین میں چکر نہیں کاٹ لیا۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا مولوی سلیمان اونج پاویں اللہ تینوں معاف کر دے، بڑا کریم رب ہے، ایڑا ساری رات بڈھا پیو تیری وجہ نہ جاگدا، تینوں بڑے چھتر پینے۔ میں ایک دن ابو جی دے گوڈے دبا کے عرض کیتی، میں ابو جی میرا روز دا کام ہے، سو جایا کرو تسی۔ مجھے پتا کیسے کیا کہتے ہیں شدائیا، جدا ایک کی پتر ہوئے تو بھی سڑکے ہوئے تو کیڑے پیو نیندر پیندی ہے، ڈنڈی نہ پتر ماری ہوئے، اپنے پیو نہ میں بڑا پیار کرے۔ میں اس بات کا انکاری نہیں کہ تیری ماں تجھ سے محبت نہیں کرتی، بڑی کرتی ہے، لیکن یہ تجھے کسی نے کہہ دیا کہ تیرا والد تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود والد بنو گے، اور جب تم 40 کی لائن کراس کرو گے۔ 40 سال تک تے بندہ آپ پہ کہتا ہے میں ہی یہ منڈا ہوں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ جب 40 بندہ کراس کرتا ہے نا، مچور ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اوہ ایک ہی ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی والد ہے کیا؟ مجھے سکھایا میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے،
ابراہیم 3 سال کا، بڑا ڈرتا ہے، ادھر ابھی چھوٹا ہے، کچھ ہے بھی لاڈلا، وہ کیا کرے گا جب میں نے گھر جانا نا یا اگوں یا پچھوں تو نال ہی نے آواز مار دینی بابا فائٹنگ۔ اب میری عمر ہے 38 سال، اس کی عمر ہے 3 سال، میں تو 35 سال بڑا، لیکن کی ہونا ہے تھوڑا جہا زور لا لو کے نا ماپے تھلے ڈگ پڑا۔ انہوں نے 35 سال بڑے پیو دے سینے دے بہ کے بڑے خوش ہونا ہے میں ابا لا لے۔ ایک دن مینوں خیال آیا، میں کہ مولوی سلیمان اے ہوندا ہی پیو 35 سال بڑا ہو کے جان کے کچھ تیار جاتا ہے۔ بیٹا بڑی قدر کرنا اپنے والے، تم نے جو وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا نا یہ میری ماں کی دعا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پتہ نہیں تمہیں پیو کیوں بھول گیا، فیسیں کس نے دی تھی، بستہ کس نے لے کے دیا، کتابیں کون لے کے دیتا تھا، عیدی کون دیتا تھا، عید کے کپڑے کون لے کے دیتا تھا، داخلے کس نے دیے، تیرے سیمسٹر کی فیسیں کس نے بھری، تجھے اپنے والد کی جون کی مزدوری نہیں یاد، تجھے اپنے والد کی ستمبر اور اگست کی حبس کی مزدوری نہیں یاد، تجھے اپنے والد کا وہ دسمبر بھول گیا، تجھے اپنے والد کی وہ جنوری کی دھند بھول گئی، تو نے کیسے گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا یہ میری ماں کی دعا ہے، اس کو تو نے کس کھاتے میں ڈالا، وہ کدھر گیا، میں پھر کہیں نہیں جاؤں گا، میں پھر اپنے گھر واپس آؤں گا۔ میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے، قومی ہائی اسکول سے میٹرک کیا، مرے کالج میں داخلہ لیا فرسٹ ایئر کے لیے، 6 مہینے گیا، اللہ نے سوچ بدل دی، بڑھاپے کی اولاد تھا، 17 سال بعد پیدا ہوا، اللہ دن تھے والد صاحب کے گھر بیٹھ کے کھانے کے، میرے دل میں اللہ نے علم دین حاصل کرنے کا شوق ڈال دیا، میں نے جا کے ابو کی بارگاہ میں عرض کی میں ابو جی اجازت دو تو میں عالم دین بن جاؤں، اس نے نہیں کہا کہ یار میرا ویلا تو بہ کے کھان دا ہے، تو کڑے لمبے پینڈے پہن لگا 8 سال لگنے، میں کہا نہیں پتر تو کر، میں تیرے نال، حضرت جی بڈھے ویلے ابو جی نے مزدوری کی تھی اور میں جا کے لور جامعہ نظامیہ پڑھیا، 8 سال کیسے گزرے کیا کیا ہوا مجھے نہیں پتا کوئی، میں پڑھ کے واپس آ گیا، اللہ نے تھوڑی عمر میں بڑی عزتوں سے نواز دیا، پتہ نہیں کتنی بار یہ ہو چکا تھا، لیکن اس دن پہلی بار میں والد صاحب کو موٹر سائیکل پہ نہ دفتر لے کے گیا، میرے والد صاحب نے نہ انگوٹھا لگانا تھا، پتہ نہیں پہلے یہ کتنی بار ہو چکا تھا، وہ والد صاحب حضرت جی انگوٹھا لگائے، انگوٹھا ہی نہ آئے، وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں کہ بازار سے نا کوئی لوشن لے کے آئے اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، اس کو تھا کہ شاید کو میل لگی ہوئی ہے، اس کے ان کے انگوٹھے پہ نا چنگی طرح لگائیں، انگوٹھا دھوئیں اور آ کے لگائیں، انگوٹھا لگ جائے گا۔ مجھے یاد ہے پیرس روڈ پہ میں نیچے گیا، میں نے جا کے کیئر کا چھوٹا لوشن خریدا، میں نے آ کے نا ابو جی کو کہا میں ابو جی ہاتھ بہاؤ میں لوشن لاؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے ابو جی کا انگوٹھا دیکھا تو انگوٹھے تے لینا ہی کوئی نہیں، انگوٹھے تے لینا ہی کوئی، میں بڑا حیران ہوں، میں نے حیران ہو کے پوچھا میں ابو جی لینا کتنے گئی، خوشی بھی تھی بیٹا کامیاب ہوا ہے، اور جو بڑھاپے میں بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے مصیبتیں اٹھائی تھیں وہ بھی یاد تھی، سارے ملا جلا رجحان، آنکھوں میں نمی بھی آئی، میں نے پوچھا میں ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں، تو جواب کیا دیا، منہ فرمان لگے یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی ہیں، پتر یہ مٹ دیاں جے ساڑیاں بڑھنیاں، یہ بڑی قدر کریو پتر، ڈنڈی نہ ماریو، اپنی ماں نہ بھی بڑا پیار کریو، اپنے والد نہ بھی بڑا پیار کریو، سپیشل جڑے منڈے پتر راتی اپنے ابو دیاں لتاں کٹو، پتر تھک گئی دیاں نے مزدوری کر کر کے لتاں، منڈے دباؤ وہ دے ہاتھ کٹو، پتر تھک گئے دے، بڑا لمبا پینڈا کیتا ہمیں تیرے، بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، پھر اللہ کبھی وقت لائے گا بات کو یہاں سے چلائیں گے، ٹھیک ہے جی، نمازی پابندی کرو گے نا سارے، ہاں والدین کی خدمت کرو گے نا، ہاں پتر جننے منڈے ہو راتی جا کے امی دے پیر کٹنے، امی نے بدتمیزی نہیں کرنی، جنہیں ماں نو ستایا انہیں کھوتا ریڑے چلایا، لازمی نہیں کہ اسے کھوتے ریڑے تے بائے گا، اور ہی بڑے کھوتے ریڑے نے پتر ہی تے اللہ باہر، میں اللہ کی قسم 2 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میری تقریر کوئی تقریر نہیں، اے تو پڑھی تو تو چکی ہو، تو چکی تو تو پڑھی، یہ کوئی تقریر ہوتی ہے، لیکن کی ہے دعا لگ گئی، پتر میرے کو ہے نہیں دونے کدی ہوندے تے میں ویکھ میں کردا کی دویا میں، جب میرے پاس تھے نا میری امی جی، میں اثر تو بعد امی نو کہنا امی جی تانوں سیر کرا کے لیا، امی جی نے مینوں اگوں کہنا کالے تے، میں امی جی سائیکل تے، تو آگے سے امی جی نے کہنا بھلا سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے، تے میں ہن ہے سائیکل تے میں کی کراں، ہے سائیکل تے میں کی کراں، میری امی نے میری سائیکل وچ بیٹھ جانا، میں حضرت امی جی نو سیالکوٹ دا چکر لوانا پورا، پھر تو ماں سی نا
ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਮੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਵੇਖ लो अल्लाह ने मुझे गड्डी सोहनी लगी। कोई पुत्र पाकिस्तान का बंदा साबित नहीं कर सकता मैंने किसी से कभी 1 रुपया मांगा हो। जेड़े मंगते ने उन्होंने कभी यह गड्डी नहीं है, जेड़ी मैंने मेरे अल्लाह ने सिर्फ ओदी दुआ दे छड़ी, वो दुआ करके गई, या अल्लाह मैनू साइकिल ते फरांदा है, मैनू साइकिल ते सैरां करांदा है, रब्बा तू इहनू दुनिया दीयां महंगियां गड्डियां ते सैर करवाई फिर उसने हज़रत मुझे। मेरे अबू जी नू जलेबियां बड़ियां पसंद सन, मैनू जिदू को मुश्किल पैनी ना मैं नहीं कदी किसी कल गया, ओ हज़रत जी उत्थे दुकाने जाके खटीका वाले बाजार के थले आके बांसा वाले बाजार जी मशहूर जलेबियां की दुकान, मेरे अबू नू दी जलेबियां बड़ियां पसंद। जो कोई काम होना ना वह जलेबियां लै जानियां जाके अबू जी के सामने रखनियां, कोड़े बड़े सन की आ बाबू जी तुहाडे लई जलेबियां ले आ खवा के मार मैनू मिठा, कहंदा शुगर क्यों नहीं होण डई है। गुस्सा नहीं करना इन्हां दी गल्लां दा कदे, जिन्ना पुत्तर असीं इन्हां नूं सताया ते करदे कख नहीं है, जिन्ना असीं इन्हां नूं सताया ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਦੇਜ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਖਾ ਲੈਣੀ, ਦੇਖ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋ ਪੜਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਕਲੈ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਲੈ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੋ।